السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان اس کی نجات دین اسلام نے تقوی پر رکھی ہے. دین اسلام کے اندر کسی بھی نجات، کسی کی نجات کے لیے تقوی والا ہونا ضروری ہے. کسی خاندان کے شرف کی بنیاد پہ یا کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے قد کاٹ کی وجہ سے، اس کے اچھے لباس اور اس کے مال کی وجہ سے نجات کا جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے. دین اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آدمی تب ہی سرخرو ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا لوگوں، یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، خاندان ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو وہ ہوگا جو متقی بنے گا، جو تقوی اختیار کرے گا. یعنی دین اسلام نے شرافت کا، کامیابی کا اور کسی کے بڑے ہونے کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ خاندان نہیں ہے، وہ تقوی ہے. یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. یعنی ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. ہم سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے، ہم اس کی اولاد ہیں، تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں. تو یہ عقیدہ، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے، جو ہماری شریعت نے بات کی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. کسی کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے کہ فلاں تو اس کی لڑی سے ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت احترام دیا ہے، جو مقام دیا، وہ کسی دنیا کے انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا رشتہ جڑ جائے، جو آپ کے خاندان میں ہو جائے، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتا ہے میں تو آپ کے خاندان سے ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب رواج پائے جاتے ہیں، بڑی عجیب جو ہے نا نظریات پنپتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں سید زیادہ ہے، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، وہ اگر حدود اللہ کے اندر نہیں رہتا، اس کا جو ہے نا وہ پاس نہیں رکھتا تو کوئی مسئلہ ہے تو سید نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی ایک بڑی عورت جو آپ کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑا بھی کوئی سید ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے قریبی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اتنا گہرا تعلق ہے، خاندان کی بزرگ خاتون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اپنا عمل لے کے جانا، اگر اپنا عمل نہ ہوا تو پھر یہ کبھی نہ امید لگانا کہ میرا بھتیجا جو ہے نا وہ بڑا بڑی ذات ہے اس کی، اس کو بڑا مقام مل گیا اور میں اس کی پھوپھی ہوں، اسی وجہ سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نظریہ کبھی نہیں پالا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال اللہ کے ہاں شرف کی جو کرامت ہے، شرافت ہے، یہ اگر ممکن ہے تو یہ اللہ کے تقوی کے ساتھ ہے۔ اب خاندان اللہ نے کہہ دیا تعارف کے لیے ہے، لیکن بہرحال خاندان جو ہے ان میں احترام اور عزت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو اکرام ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی خاندانی طور پہ اس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ساتھ وہ تقوی والا بھی ہے تو اس کا مقام دگنا ہو جائے گا، اس کو ڈبل عزت ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ہاشمی خاندان، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو اور پھر وہ مسلمان بھی ہو جائے، پھر وہ دین اسلام میں آ جائے، تو اس کا مقام بہرحال دوسروں سے زیادہ ہی ہوگا، اس کی عزت زیادہ کی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی عزت، جیسے ہم نے یہ بات سنی ہے، پڑھی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا جو مقام ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا۔ یہ ایک تقسیم ہے جو اہل السنہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ہاں خاندانی طور پہ اگر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے خاندان ان کا بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر آپ کے جو اہل بیت ہیں وہ شامل، جس میں آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے، اور اولاد میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہنیں، آپ کی 4 بیٹیاں۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، تو وہ جب مبالغہ ہوا تھا تو تب ایک بیٹی آئی تھی، جب وہ چادر میں آئے تو تب ایک بیٹی آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہو گئی، آپ کی آگے بھی جو نسل چلی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی فاطمہ سے، آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہو گئی تھی، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم، یہ ساری بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ دوبارہ حضرت فاطمہ کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ زندہ رہی، پھر ان کا آگے خاندان چلا، تو حضرت علی جو ہے نا وہ بڑے نام ہیں یہ آپ کے اہل بیت میں، پھر ان کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں ہم نے آج بات کرنی ہے، چونکہ محرم ہے اور اسی کی مناسبت سے آج 9 محرم ہے، 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے، آپ کے بڑے بھائی ہیں، پہلے شہید ہو گئے تھے زہر کی وجہ سے، ان کو جو ہے نا وہ موت آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہر سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، تمہارا ان کا بھی شہادت والا رتبہ ہے۔ تو حضرت حسن و حسین کے بہت بڑے نام ہیں اہل بیت کے اندر، تو بڑے ناموں میں حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ بھی شامل ہے۔ میں اس بات میں طرف نہیں جانا چاہتا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کون کون لوگ آتے ہیں، یہ الگ بحث، صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو بیویاں شامل ہیں اہل بیت کے اندر، قرآن نے بھی کئی جگہ پہ اس کی صراحت کی ہے اور تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے ہم اس پہ رہتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین سے اللہ کے رسول کا بڑا پیار، بڑی محبت ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار بیان کرتے ہیں، حضرت
رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں تو حضرت حسین کی عمر تقریباً کوئی 5 سال تھی اور حضرت حسن کی عمر کچھ 6 سال تھی. 1 سال کا فرق ہے آپ دونوں کی عمروں میں. وہ تذکرہ کیا جاتا ہے یا پھر کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اور کربلا کے واقعے پہ حضرت حسین کی عمر تقریباً کوئی 52 ایئرز یعنی 52 سال تھی. تو اگر دیکھا جائے تو 52 سال وہ آخری سال کے وہ چند دن وہ بیان ہوتے ہیں اور یہ جو 6 سال تقریباً بیان ہوتے ہیں. درمیان کی سیرت کسی کو یاد ہی نہیں رہتی, اس کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا اور بیان کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. حضرت اصل سیرت تو وہ سیرت ہے کہ سیرت کیا تھی آپ کی تعلیمات کیا تھی, ان پہ عمل کیا جائے, ان کو سمجھا جائے. بس کربلا کربلا کی آوازیں آتی ہر طرف سے. اہل السنہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور رافضیوں نے تو پروپیگنڈا کر کے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ بس جیسے محرم آئے کربلا کا معاملہ شروع کر دیا جائے. اور عجیب قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں ہمارے سنیوں کے اندر. ہم سنی وہ ہوتا ہے نا جو مسلمان, دوسرے جو ایک روافض ایک ہم سارے سنی, تو ہمارے یہاں میں بڑے عجیب قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اس سیرت کو بیان کریں جو بیان نہیں کی جاتی, جو ان کی اصل تعلیمات ہیں, اور یہی سیرت بیان ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کی شہادت بھی آپ کی. حسن کا نام ہی تو نہیں لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف حضرت حسین کا نام ہی لیا جاتا. اور پھر عجیب بات یہ, ابھی دیکھیں ابھی سبیلیں لگی ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھا اور ہمارے یہاں لوگوں نے پانی پلانا شروع کر. یہ کیسی بد عقلی ہے اور کیسی بعید از عقل بات ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن روزہ رکھیں اور کہیں کہ تم بھی روزہ رکھو, 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے, اور ہم کیا کریں, پانی پی لو. مقصد کیا, کوئی بھی نہیں. اب کسی بندے سے کھڑے ہو کے پوچھے ہم نے سبیل کیوں لگائی ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, بس ایسے ہی فلاں کو دیکھا ہم نے بھی لگا دی. بھائی کوئی معنی ہوتا ہے, کوئی اس کے پیچھے لاجک ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی بند رہا تو ہم نے پانی پی. یا ایک کو بات سمجھ آتی ہے, یہ کوئی عقل مانتی اس بات کو. ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ہمیں اتنا بھی شعور اور عقل نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے ہی دیکھا دیکھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال ہم سیرت کی بات کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول نے خود نام رکھا, یعنی ان کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے رکھا. حضرت حسین کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, اور آپ نے یہ حسن سے مشتق ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں, تو حسن اور حسین اسی سے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے, اور آپ نے حضرت حسن و حسین کو گھٹی بھی دی, جس کو گڑتی کہتے ہیں. تہنیک عربی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے. تو تہنیک والا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنے منہ میں ڈال کے اپنا لعاب اس کے ساتھ شامل کیا. اور یہ وہ لعاب ہے جو کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا تھا. یہ وہ لعاب ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خیبر کے موقع پہ لگا. اور اللہ کے رسول کی وہ جو زبان اور آپ کا لعاب ہے وہ اللہ کے رسول نے شامل کر کے حضرت حسن کو بھی کھلایا اور حضرت حسین کو بھی کھلایا. الگ الگ پیدائش میں, یعنی یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور عقیقہ کیا حضرت حسن کا بھی اور حضرت حسین دونوں کی طرف سے. اور لڑکے کی طرف سے آپ کو یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ سن لی ہے کہ 2 جانور, بکری ہو یا بکرا ہو, یعنی چھوٹا جانور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے بھی کیے. اذان نہیں دی آپ نے, اذان کان میں اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں اذان نہیں کی. کوئی ایسا نیک کام نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا, لیکن اذان آپ نے پوری زندگی نہیں دی. علماء اس کی مختلف توجیحات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اذان دیتے, آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, تو حی علی الصلاۃ کا معنی تھا آؤ نماز کی طرف. اگر کوئی نہ آتا, تو کئی لوگ ہیں جن کو عذر بھی ہوتا ہے وہ نہ آ سکتے, لیکن اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہ تو شریعت بن جاتی ہے, اس پہ آنا تو فرض ہو جائے گا. وہ نہ آئے تو پھر اس کے ایمان کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو بہرحال اس کی توجیحات علماء نے کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دی, بہرحال نام خود تجویز کیے, عقیقہ کیا, اور ان سے پھر محبتیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا, آپ حضرت حسن کو حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن کو کندھے پہ بٹھایا. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد محبت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اولاد نالو آل چکی, یعنی اولاد سے زیادہ جو اس کی آگے اولاد ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کبھی نواسے سے, کبھی نواسی سے, کبھی پوتے پوتیوں سے, یعنی دادا دادی نانا نانی زیادہ پیار کر رہے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے, بڑی محبت کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حضرت حسن کو بٹھایا ہوا, اور ایسے چل رہے ہیں جیسے کوئی سواری بنی ہوتی ہے, اور یہ کائنات کا سردار پیغمبر ہے. اور حسن بیٹھے ہوئے, تو ایک شخص آتا ہے کہتا ہے نعم المرکب رکبت یا غلام, اے بچے تیری سواری کتنی پیاری ہے.
تو کتنی خوبصورت سواری میں بیٹھا ہوا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھے پتا ہے نعم الراکب ہوا, سواری تو بڑی پیاری ہے لیکن سوار ہونے والا بھی بڑا خوبصورت ہے, اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے, اللہ نے اس کو بھی بڑا نواز رکھا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہہ رہے ہیں کہ سواری تو اچھی ہے ہی ہے لیکن جو سوار ہونے والا وہ بھی بڑا اچھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے کہا تھا ابنی ھذا ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین, یہ میرا جو بیٹا ہے, یہ میرا جو نواسا ہے, اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. مسلمانوں کے لڑائیاں ہوئی اس وقت جنگ صحابہ بھی, میں نے پہلے کہ کہا صحابہ مغفور ہیں, صحابہ معصوم نہیں. معصوم وہ ہوتا ہے جسے غلطی نہ ہو, لیکن مغفور وہ ہوتا ہے جو غلطی کرتا ہے لیکن اللہ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا. اس پہ دلائل ہم نے دے دیے ہوئے. تو صحابہ مغفورت جنگیں ہوئی, ان کی لڑائیاں ہوئی, ہماری لڑائی نہیں ہوتی. تو فئتین مسلم من المسلمین, مسلمانوں کے گھروں میں یہ صلح کروائے گا. اور حضرت امیر معاویہ اور حسن کی صلح ہوئی تو حضرت امیر معاویہ کو آج لوگ کہاں تک لے جاتے ہیں, کافر تک ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ان کو لان تان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من المسلمین. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے, کاتب وحی ہیں اور بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں. بہرحال حضرت حسن کے بارے یہ فرمایا. اور حضرت حسن کی سیرت کیا تھی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں یہ جو سارا معاملہ بن رہا ہے نا, میں چھوڑ رہا ہوں, اگر اس میں میرا بھی کوئی حق ہے میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں. ترکتہ لإرادت اصلاح المسلمین وحقن دمائہم. وہ کہتے ہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح رہے اور مسلمانوں کا خون نہ بہے. یہ سیرت کس کی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں, یعنی اختلاف کی بات کو ختم کر دیا, اپنی چیز بھی جو ہے وہ کہتے ہیں میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. کس لیے؟ کہ مسلمانوں میں خرابی پیدا نہ ہو جائے, کہیں خون نہ بہ جائے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے صحابہ کی کتنی محبت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کا نام لے کے کہتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ کو نفرت تھی اہل بیت سے, انہوں نے روایت کو چھپایا, یہ کیا وہ کیا. جبکہ حضرت ابو ہریرہ بڑی ایسی روایات ہیں جن کے خود راوی ہیں جو اہل بیت کے فضائل میں شامل ہیں. کہتے ہیں ایک دن کھڑے رو رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, دروازے پہ کھڑے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے, تو روئی جا رہے ہیں. کسی نے کہا خیریت ہے اتنا رو رہے ہیں؟ کہتے یا ایھا الناس مات اليوم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں آج کے دن اللہ کے رسول کا محبوب فوت ہو گیا. یہ حضرت حسن کی وفات پہ کس کا تبصرہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور حضرت ثعلبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں نے حضرت حسن کا جنازہ پڑھا, اتنی دنیا تھی, اتنا جمکٹا تھا, یعنی اتنی زیادہ جو ہے نا اجتماع ہو گیا. وَلَوْ طُرِحَتْ إِبْرَأَةٌ, اگر کسی سوئی کو بھی آسمان سے پھینکا جاتا تو وہ کہاں گرتی؟ عَلَىٰ رَأْسِ انسان, کسی بندے کے سر پہ گرتی. یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں, اتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا ان کا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. اور اس میں بھی کئی صحابہ کا نام لیتے ہیں, صحابہ نے شہید کیا. صحابہ بڑی محبتیں کرتے تھے حضرت حسن حسین, بڑا پیار تھا ان کا. حضرت حسن سے کتنی محبتیں, حضرت حسین سے محبتیں, یہ الگ موضوع ہے. چلا ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے محبتیں کی. تو بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا. آپ کی 47 سال عمر تھی, 47. اس عمر میں آپ کو زہر دے کے آپ کی شہادت ہو جاتی. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سارے معاملے کیے, گٹی دی, سارا معاملہ کر کے. اور پھر حضرت حسین کی جو مشابہت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی علی بھی اتنا, فاطمہ بھی اتنی مشابہ نہیں ہے جتنا حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو وہ خون تو وہی ہے. تو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ. کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ. آج کئی کالی زبانوں والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کرتے کہ عائشہ ایسی تھی. اور عائشہ خود کہہ رہی, کہتی ہے ساخت پرداخت میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, اور ظاہری جو جسامت ہوتی اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سب سے زیادہ مشابہ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی. محبت ہی تو کہہ رہی ہے نا, اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت اللہ کے رسول سے. آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا, ام الفضل کا دودھ پیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ,
کہتے ہیں جی حضرت حسین نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اگر عورت کا دودھ پی لیتے جو تو نسوانی بزدلی جو ہوتی ہے نا، عورت کے اندر ایک تھوڑی مرد کی نسبت تھوڑی بزدلی ہوتی، وہ حضرت حسین میں آ جائے گی. اس لیے حضرت حسین نے عورت کا دودھ ہی نہیں پیا. یہ بات بالکل جھوٹی بات ہے. اگر حضرت علی عورت کا دودھ پی کے بہادر ہو سکتے ہیں، شیر خدا ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا دودھ پی کے شیر جو ہے نا وہ بہادر ہو سکتے ہیں، تو کیا حضرت حسین نہیں ہو سکتے؟ یہ جھوٹی بات ہے. اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں ایسے ہی بیان کی جاتی ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی. جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنتی بندے کو دیکھ لے، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے. یہ میرا نواسا چلتا پھرتا جنتی انسان ہے. اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ یہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ جنتی ہے. جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے. اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی، اے اللہ میں احبہما، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر. اور اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. تو اہل السنہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو حسن و حسین سے محبت نہ کرے. تو جیسے حسن و حسین سے محبت کرنا واجب ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبتہم عندنا فرض واجب، ان کی محبت ہمارے پہ فرض ہے، ہمارے پہ واجب ہے. اسی طرح دوسرے صحابہ کی محبت بھی ہم پہ فرض اور واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف حسن حسین کی محبت فرض ہے، اس کو نام لے کے کسی اور پہ تبرہ کریں، کسی اور کی جو ہے نا وہ شان میں گستاخی کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ مسلمان جو اصل مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت نہ کرے، جو ان سے پیار نہ کرے تو بھی اس سے پیار نہ کر، کیونکہ یہ میرے شہزادے ہیں. اور آپ نے کہا تھا یہ دونوں میرے دنیا میں چلتے پھرتے پھول ہیں. آپ بڑی محبت کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حسن آتے چومتے، ان سے پیار کرتے. ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے، اقرا بن حابس رضی اللہ، وہ بھی تشریف فرمائے. اللہ کے رسول کے پاس حضرت حسین آئے، آپ نے چوم کے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ چومتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. تم کیوں نہیں چومتے؟ تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسے پیار کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے حضرت حسین اور حسن کو. اور کبھی اللہ کے رسول کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی محبتیں کر رہے ہیں. اتنی محبت تھی، اتنی محبت. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں یہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا. دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا بچوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وہاں پہ حسن حسین. آپ اگر گھر میں تو گھر میں، اگر مسجد میں تو گھر مسجد. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے اور آپ نے مسجد کے دروازے سے دیکھا کہ کچھ بچے آ رہے ہیں اور وہ صوب جو پہنا ہوتا ہے جو عرب لوگ آج بھی پہنتے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے آ رہا تھا، وہ گر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا. خطبہ روکا اور پہلے جا کے ان کو پکڑا، اپنی جو ہے نا وہ باہوں میں ان کو اٹھایا اور پھر آ کے خطبہ شروع کیا. اور کہتے ہیں فلم اصبر حتی قطعت حدیث، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے نواسے اس طرح گر رہے ہیں. خطبہ مجھے جو ہے نا وہ روکنا پڑا اور میں نے پہلے جا کے ان سے محبت کی. اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جہاں آپ جاتے وہاں یہ صحابی ہوتے. اور صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتہ. صحابی کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا اللہ کے رسول حسن و حسین کی کبھی زبان پہ جو ہے نا وہ بوسہ دیا کرتے، کبھی ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے. اللہ بھی کون سی زبان ہے؟ کسر و تسنیم سے دھلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور کبھی حسن و حسین کے منہ میں اپنی زبان پہ ڈال. ایک دفعہ گزر رہے اور رونے کی آواز ہے. فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہتے اللہ رسول گھر میں پانی نہیں ہے تو اس لیے رو رہے. یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. یہ سیرت ہے. ہم سبیلے لگا لگا کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور یہ ذاکروں نے اپنے ATM بنا لیا اس کو جو ہے نا وہ کربلا کو. انہوں نے کر کر کے 20-20 لاکھ کی بکنگیں ہوتی اور یہ کہتے نہیں ہم ان کے دیوانے، ہم ان کے نام لیتے. انہیں گھر پینے کو پانی کبھی نہیں ملتا اور پھر بیان کیا کر رہے ہیں؟ ادھر تیر لگا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا. اور اپنی جیبیں، اپنے بیلنس، اپنی سیکورٹیاں اتنی زیادہ، اپنے پاس گاڑیوں پتہ نہیں کس کس پہ آئیں گے. یہ سارے 2 نمبر لوگ اور رانگ نمبر ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور کرنا کیا جی؟ صرف کمائی کا ذریعہ بنا دیا اس معاملے کو. پانی نہیں ہے گھر میں. یہ سیرت ہے ان کی، یہ سبق ہے کہ صبر کا درس دیا ہے.
واویلا نہیں کرنا. کہتے اللہ کے رسول پانی نہیں تھا اس لیے رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حضرت حسن اور حسین کے منہ میں ڈال دی. انہوں نے وہ زبان جو کبھی حرکت میں آتی ہے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ زبان جس کے بارے قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ زبان ایسی ہے کہ یہ بغیر وحی کی کبھی حرکت میں نہیں آتی. کوثر و تسنیم سے دھلی زبان اللہ کے رسول نے ان کے منہ میں ڈالی. صحیح حدیثوں کے فضائل نہیں ملتے ہیں، من گھڑت باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت. صحیح حدیث کے فضائل ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی. اللہ اکبر. آج ہم حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. تو ہمیں حسن و حسین سے بھی محبت کرنی چاہیے. ان کو تو اللہ کے رسول نے ان کے ہونٹوں کو چوما، ان کے منہ میں اپنی زبان تک ڈالی. ان سے محبت لازمی ہے. اور پھر پرورش کی اللہ کے رسول نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نے بہادری سیکھی، شجاعت سیکھی، بڑا کچھ سیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول جب دنیا سے جانے لگے نا تو حضرت حسن و حسین کو قریب کم لے کے آتے، کیونکہ آپ کا دل موم ہو جاتا، وہ بچے پریشان ہو جاتے. ایک دن بھاگ کے دوڑ کے کہیں آگے اور اللہ کے رسول کے سینے سے لگ کے تھاڑے مار کے رونا شروع کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے. اور اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داری تمہاری ہے. اور اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور پھر صحابہ نے وہ ذمہ داری نبھا کے دکھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دیے حضرت حسن حسین، کہتے جاؤ یہ اپنی ماں فاطمہ کو دے دینا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو اپنی نانی عائشہ سے آ کے کوئی تمہارا مطالبہ ہو تو پورا کر لیا گا. آج لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حق نہیں دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی وہ گندی زبانیں جو باہر سے بھی کالے اندر سے بھی کالے، جن کا ظاہر اور باطن گندا ہے، جن کی زبانیں بھی کالی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حق کھا لیا. اللہ اکبر. عمر نے حق کھا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھلایا، پوری زندگی کسی سے نہیں مانگا، اور ایک موقع ایسا آیا جب عمر نے بھی کسی سے مطالبہ کیا. دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے ان کا خیال رکھنا. حضرت عمر نے کچھ کپڑے منگوائے اور سارے صحابہ کے بچوں کو کپڑے پہنائے، لیکن کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کپڑوں میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو حسن اور حسین کی شان کے مطابق ہو. پہلی دفعہ زندگی میں حضرت عمر نے کسی سے کچھ مانگا ہے تو کیا مانگا اور کس کے لیے مانگا؟ حضرت حسن حسین کی. سیرت اٹھا کے تو دیکھیں، تاریخ اٹھا کے تو دیکھیں. پہلی دفعہ سوال کیا کسی سے مانگا ہے اور یمن کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ ایسے کپڑے بھیجو جو حسن حسین کے لائق ہو. خوبصورت حلے منگوائے اور حضرت حسن حسین کو پہنا کے کہتے اب مجھے سکون بھی آن طابت نفسی، اب میرے سینے کو ٹھنڈ پڑی ہے کہ ان کو جو لباس میں نے پہنا ہے یہ ان کے مطابق ہی لباس تھا. یہ کون ہے؟ عمر. ایک دفعہ لڑائی ہوگی حضرت عمر عبداللہ کی اور حضرت حسین کی. اللہ، یہ محبتیں ہیں، یہ ان کی سیرت ہے. حضرت حسین کی لڑائی، بچے تھے لڑ پڑتے، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ حضرت عمر کے بیٹے. تو پتہ حسن کیا کہتے، حسین کیا کہتے، وہ کہتے ہیں تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، تو میرے سے لڑائی کر. بچے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتا دی. حضرت عمر کہتے ہیں حسن حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا، ہاتھ پکڑا، جنت البقیع میں لے کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں یہ دوبارہ الفاظ بول. اللہ اکبر. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ بھی بولو کہ میں کس کا غلام ہوں؟ تمہارے نانا کا غلام. اللہ اللہ، یہ کس کی محبت ہے؟ عمر کی محبت ہے حضرت حسین کے ساتھ. اور پھر حضرت حسین نے پھر وہ الفاظ دہرائے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو. کہتے بس قیامت کو بھی یہی کہتے نا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اتنی محبت، اتنا پیار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین فاطمہ بیمار ہو جاتی ہیں، گھر میں گئی، وفات تک حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے گھر میں رہتی ہے. کیوں؟ حضرت حسین کی، حسن کی ماں بیمار. ہم کہتے ہیں انہوں نے حق نہیں دیا، انہوں نے یہ کر لیا. اچھا اگر حق نہیں دیا، باغ فتح کی جو بات کر کر کے لوگ تصوے بہاتے اور لوگوں کے جذبات کو گرم کرتے، ابو بکر نے اپنے پاس رکھا تھا؟ اپنے پاس رکھ لیا تھا؟ نہیں رکھا. اب یہ بڑی لمبی بات ہو سکتی، میں تفصیل میں بہرحال نہیں جانا چاہتا. اپنے پاس نہیں رکھا. محبت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن جو اصول ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا دیا کہ ہماری وراثت نہیں ہے تو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں. حضرت ابو بکر نے محبت کی اور حضرت حسین پتہ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ الشہداء اٹھائیں، اس تاریخ میں لکھا ہے، حسین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو کچھ میں نے ابو بکر اور عمر سے سیکھا ہے میں نے کسی اور سے سیکھا ہی نہیں.
کیوں سیکھا؟ پاس رہے تو سیکھا نا، صحبت ملی تو سیکھا نا، اور قریب رہے تو سیکھا نا. اگر قریب رہتے ہی نا تو پھر کیسے سیکھتے؟ اللہ اکبر. اور ان کی سیرت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کچھ سیکھا، اور حسن حسین نے صحابہ سے بڑا کچھ سیکھا. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، کہتے حسین بتاؤ میں افضل ہوں کہ تم افضل ہو؟ اللہ کے رسول کبھی کبھی دل لگی کیا کرتے صحابہ سے، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی فرمایا کرتے، تو ہم نے ایسی بات کر دی. تو حضرت حسین کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں افضل ہوں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن حضرت حسین دیکھیں بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ان کا استدلال چیک کریں. کہتے نہیں میں مجھے اس لیے لگتا ہے کہ میرا جو باپ علی ہے، آپ نے کہا کہ اس کی نسبت ایسے ہے میرے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ کی ہارون کی، اور میری ماں جو ہے نا وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرا نانا دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، تو اس لیے میں آپ کا نانا ایسا ہے، آپ کے نانا کی ایسی فضیلت ہے. اس طرح بات کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اس طرح کی باتیں کیا کرتے. اللہ کے رسول ان کو جو ہے نا وہ بڑا پیار کیا کرتے، اور صحابہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ علمی مجالس کا انعقاد کیا کرتے، علم سیکھنے کی طرف توجہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ، بلکہ حضرت حسن و حسین ایک شخص کو دیکھا، دیہاتی شخص وضو کر رہا ہے، اس کو نا وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ آپ کو وضو ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کریں، غلطیاں نہیں نکالی. کہتے ہیں بڑا تھا نا، اسے کہتے ہیں آپ کے سامنے ہم وضو کریں، ذرا ہمارا وضو ٹھیک کروا دیں. یعنی ان کو پتا تھا یہ بندہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا، اور ہمیں ٹھیک آتا ہے. انہوں نے سیکھا تھا اللہ کے رسول سے، صحابہ سے. تو وضو کیا، وہ دیہاتی سمجھ گیا کہ میرے وضو میں فلاں خامی ہے. کیسا کمال کا اندر، کسی کا دل شکنی کی نہیں ہے، دل نہیں توڑا کبھی کسی کا، محبتیں بانٹی ہمیشہ. اور ایک دفعہ اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں سوال یہ ہے بتاؤ دین میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ بتاؤ دین میں عقل مند کو. حضرت حسین کہتے ہیں میں جواب دوں؟ ہاں بیٹا جواب دو. کہتے ہیں العاقل من عقل لسانہ الا عن ذکر اللہ. عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، جس کی زبان میں رکی رہتی ہے، جب بھی حرکت میں آتی ہے رب کا ذکر کرتی ہے، یعنی اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ ذکر میں لے کے آتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے. حضرت حسین کو اللہ نے یہ مقام دیا اور یہ عقل اور شعور سے نوازا. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب آپ کو کربلا کے میدان میں شہید، بڑی دردناکی کے ساتھ، بڑی سفاکیت کے ساتھ، اور یہ جو بات ہے جو آپ کو شہید کیا گیا، یہ ہمیں درد ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حسن اور حسین، ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. لیکن اس بات کو لے کے کسی اور صحابی پہ تبرہ نہیں کریں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس بندے نے حضرت حسین کو شہید کیا او اعانا، اور اس پہ یا معاونت کی، او اعانا علی قتل ہی، یا قتل کیا یا اس پہ معاونت کی، او رضی بذالک، یا وہ اس پہ راضی ہوا کہ اچھا ہوا حسین قتل ہو گئے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. وہ کہتے ہیں جو شخص حضرت حسین کو قتل کرتا ہے یا اس پہ ملوث ہوا بالواسطہ یا بلا کسی بھی طریقے سے، یا اس پہ راضی ہوا، اس بندے پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اس پہ تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ اس کا کوئی نفلی اور فرضی عمل قبول ہی نہ کرے. ہمارا بھی یہی کہنا، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن تعین نہیں کر سکتے فلاں نے کیا، تعین کیا نہیں، تاریخ میں ہے نہیں، ہم بھی نہیں کرتے. جس نے بھی کیا اللہ اس پہ لعنتیں کرے، ہم اس سے بری ہیں. ہم تو ان کی شان کو تسلیم کرنے والے، ہم تو ان سے محبتیں بانٹنے والے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ محبتیں بانٹی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے دشمن کے پیچھے ساری زندگی نماز بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی درس دیا کہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. اور جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تب بھی صلح کی بات انہوں نے کی. بہرحال حضرت حسین کی سیرت، حسن کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کی محبت والی باتیں کرنی چاہیے. جس بات سے نفرت پھیلے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ایسے جو ہے نا وہ صحابہ، اللہ ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان جیسی سیرت اپنا کر ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو افراط و تفریط ہے اللہ اس سے بچتے ہوئے اعتدال کے راستے پہ چلا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا